قدیم مذہب برصغیر میں ہندوستان دنیا کا بہترین مذہب مانا جاتا تھا، اور اس مذہب کی قدیم کتب کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زمانہ قدیم سے ہی اس کے پیشوا اور حکماں جنسیت سے کافی شغف رکھتے تھے، اور ان کے اس دور کے ادب کے مطالعے سے واضح طور پر ہمیں معلومات ملتی ہے کہ ان کے رجحانات کس حد تک جنسی پیراؤ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کی بعض اشیاء تو سائنسی صداقتوں کو بیان کرتی ہیں اور بعض باتیں سائنسی حقیقتوں پر پورا نہیں اترتی۔ جنسی علم کی داغ بے شیو بھگوان نے اس علم کی داغ بے ڈالی۔ اس نے 10,000 سال تک تپسیا کی اور پروتی کی اسرار پر انہوں نے اس علم کے اسرار عمل ظاہر کیے۔ اگر ہندوؤں قدیم مغزوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ جنسی موضوع پر سب سے پہلی کتاب کامسوتر ملتی ہے، جو دات سائن کی تصنیف ہے اور سنسکرت زبان میں لکھی ہوئی ہے، جس کے بعد کے ادوار میں مختلف زبانوں میں ترجمے ہوتے رہے ہیں۔ اس کتاب کے مطابق سنسکرت میں جنسی تعلیم کو داتی ویارتی کا نام دیا گیا ہے۔ قدیم کتاب جنس۔ اس کے بعد ہندی زبان میں جو قدیم مفصل کتاب فن جنس پر ملتی ہے، اس کا نام رتی شاستر ہے۔ بعد میں ایسی کتاب کے استفادے سے ہندوؤں میں انتقال رنگ رتی، تہی رتی، شاستر رتی، مجری، رس منجری اور سامیر پردیپ کے نام سے کتب ماسد پر شہود پر آئے۔ جہاں تک واد سائنس کا تعلق ہے، اس کے زمانے کے متعلق تاریخ کے صفحات خاموش ہیں۔ البتہ اسی کتاب کا سوتر اسے کرماجیت بادشاہ کے درباری شعر کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا، جو کہ درجل ہور جیسے شاعرہ کا ہم اثر تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واد سائنس تقریباً 2000 سال قبل میں تعلق رکھتا تھا۔ قدیم سائنسی تجزیہ بقول واد سائن، اس نے اپنے سامنے موجودہ تمام لٹریچرز کا سائنسی انداز میں تجزیہ و مطالعہ کیا، اور اس نے صحیح نتائج اخذ کیے۔ اس کے مطابق اس موضوع پر تفصیلی مواد شنکراجی نامی استاد، جو کہ جی کے منظور نظر تھے اور دریائے نرمدا کے کنارے رہتے تھے اور ناشر شستر کے بانی تھے، کے شاگرد خاص چیلا ندی کی کتاب سے لیا ہے، جس کے 1000 ابواب تھے، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے جنسی مسائل کو سائنسی انداز میں پیش کیا۔ بعد میں اس کی کتاب کا خلاصہ شبیت کیتا نے لکھا، جو 15,000 ابواب پر مشتمل تھی، اور یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے ہندوؤں میں باضابطہ شادی کا طریقہ رائج کیا، جبکہ اس معاملے میں اس سے بیشتر ہندو معاشرے آزادانہ طرز عمل کا حامل تھا۔ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ آزاد نہ رہتے اور اولاد پیدا کرتے اور جدا ہو جاتے تھے، اور بعد میں کسی بھی دوست کے ساتھ جنسی تعلقات پیدا کر لیتے۔ بعد ازاں پنسار وہلی کے باپ ہریانے شیوت کیوتی کی کتاب کا مزید خلاصہ کیا، اور اس کو 150 ابواب پر مرتب کیا، اور کتاب کے مضامین کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن یہ کتاب اپنے زمانے میں زبان کی غلطیوں کی وجہ سے پرزاری نہ حاصل کر سکی۔ جنسیہ کے ماہر عالم کا پنڈت نے کتاب رتی رہس تحریر کی، جس کا قدیم اردو زبان میں ترجمہ قریشی بیدری نے کیا۔ کیا آپ ابھی تک ماں باپ نہیں بنے تو مایوس مت ہوں، کیونکہ مایوسی گناہ ہے۔ برسوں سے تاثیر دواخانہ بے اولاد جوڑوں کی خدمت کر رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بہت کامیابی دی ہے۔ بے اولادی کی کوئی بھی وجہ ہو، اللہ کے فضل سے ہم پر امید اور کامیاب ہوتے ہیں۔ تاثیر دواخانہ، جہاں آپ کا علاج مکمل اعتماد اور بھرپور توجہ سے کیا جاتا ہے۔ تاثیر دواخانہ گزشتہ 75 سال سے نا امیدی کو امید میں بدل رہا ہے۔ آج ہی اپنی رپورٹس کے ہمراہ تشریف لائیں، کیونکہ زندگی کی رونق اور خوشیاں بچوں ہی کے دم سے تو ہیں۔ تاثیر دواخانہ۔